but I'm just too afraid that I'll be wrong. I overthought you know I was okay. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. ناظرین السلام علیکم، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام، جو ایک عالمگیر مذہب ہے جو ہمیں مکمل ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق دیتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اسلام کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا دیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کا بیسک فلسفہ تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اور خدا کے بندوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہمدردی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو ورنہ تو فرشتے بھی بہت تھے۔ تو مین انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اور ہمارے مولوی حضرات نے، جن کا اتنا نالج نہیں ہے، ان کا بہت ہی ایک سطحی قسم کا نالج ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی روح کو سمجھے نہیں، کیونکہ یہ عربک زبان میں ہے، ہماری زبان اردو، پنجابی، پشتو وغیرہ ہے، تو ہم خالی آیتوں کو رٹ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اسلام۔ تو انہوں نے ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا دیا، ہمارے بے شمار فرقے بن گئے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل کتاب، پتہ نہیں کتنے فرقے بنا دیے۔ حالانکہ اسلام تو ایک ہی ہے کہ سب مسلمان ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور حقوق العباد کا خیال رکھنے ہیں۔ اب دیکھیں، بعض دفعہ میں مسئلے سنتا ہوں تو بڑے ہی مسخخ مسئلے ہوتے ہیں، جس کو سن کے ہنسی بھی آتی ہے، کہ ایک صاحب نا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ایک عالم دین سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہاں پر لیڈیز بھی کام کرتی ہیں، تو وہ پہ ان کے صوفوں کے اوپر یا کرسی کے اوپر ان کے سر کا کوئی نہ کوئی ایک آدھ بال گرا رہ جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ میں احتیاط تو پوری کرتا ہوں، لیکن نادانستگی میں غیر ارادی طور پہ کبھی کسی میں بال پہ بیٹھ گیا، تو اس کا مجھے کتنا گناہ ہوگا، اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا، اور کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ یقین کرنے وہ پوچھتے ہیں کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا کہ میں ایک بال پہ بیٹھ گیا ہوں؟ تو وہ بڑا سیریسلی پوچھ رہے ہیں، اس کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جیسے ایک بندے نے سوال کیا کہ میں تو اپنا ہر کام جو ہے نا دائیں ہاتھ سے کرتا ہوں، لیکن ڈرائیو کرتے وقت نا مجبوری ہوتی ہے کہ میں جو گیئر وغیرہ نا وہ لیفٹ ہینڈ سے چینج کر لیتا ہوں، تو جو میں لیفٹ ہینڈ کا استعمال کر رہا ہوں، یعنی بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہوں، تو میں کسی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ تو آپ ہنسیں گے یہ باتیں سن کے۔ ہاں، پھر ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نا جو اپنے پیسے ہیں نا وہ شلوار کی جیب میں رکھ لیتا ہوں، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا میں جو شلوار میں پیسے رکھتا ہوں تو وہ کیا حلال رہتے ہیں؟ کہیں وہ حرام تو نہیں ہو جاتے؟ اور اگر وہ پیسے حرام ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ جس سے میں ان کو حلال کر سکوں۔ وہ بڑا سیریسلی پوچھ رہا ہے، آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نا واٹس ایپ ہے میرے پاس نا، مختلف گروپوں میں مجھے کچھ کو میں نے خود جوائن کیا ہے، کچھ نے مجھے ایڈ کر لیا ہے، تو اس واٹس ایپ گروپ میں میرا کوئی شرارتی دوست کوئی نوٹی قسم کی مووی اندر ڈال دیتا ہے جو اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہے، تو میں تو فوراً ہی اس کو دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور لیکن میری تسلی نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتائیے کہ میں اپنے موبائل کو کیسے پاک کروں؟ کیا اس کو پاک کرنے کا کوئی اسلامی طریقہ ہے کہ میں اس کو کیسے پاک صاف کر سکوں؟ تو امیجن کریں کہ اس طرح کے مسئلوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا بیسک دین تھا
جو میں بتاتا تھا کہ آپ علم حاصل کریں چاہے اس کے لیے آپ کو چین جانا پڑے. تو قرآن پاک کی تو ابتدا ہی اقرا کے نام سے ہوئی کہ پڑھو اللہ کے نام سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کفار نے اسلام کی روح کو اپنا لیا. وہ محنت کرتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی میں. آپ دیکھیں جتنی ایجادات ہیں سوئی سے لے کے جہاز تک وہ انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں. ہم تو ہر چیز ان کی استعمال کریں. جاپان کی بنی ہوئی ٹوپیاں تسبیحاں پہنتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں جو مائک ہے وہ بھی انگریز کی دریافت ہے. ہر چیز ہم اس کی یوز کر رہے ہیں. تو اور وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. جو کفار ہیں اس وقت وہ ترقی یافتہ ترین قومیں ہیں. وہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں. وہ حقوق الباد کا خیال رکھتے ہیں. انسان کی قدر ہے. انسان تو چھوڑیں جانوروں اور پرندوں کی قدر ہے. وہاں پہ آپ ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں. تو ہمارے زوال کا سبب بھی یہی ہے. آج مسلمان اماور تو امہ ہے ہی نہیں. ہر ایک اپنی اپنی راگنی لاپ رہا ہے. ہر کوئی اپنے مفادات کا بندہ ہے. تو ملک بھی ہے. سب اپنے فائدے سوچ رہے ہیں. کوئی ملک کا اس وقت تصور جو ہے نا وہ ختم ہی ہو چکا ہوا ہے. لیکن ہم ایک خود غرضی اور نفسا نفسی کے ماحول میں رہ رہے ہیں. ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں. اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے جیتے ہیں. تو ہم نے اسلام کا فلسفہ چھوڑ دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اسلام کی صحیح روح کو سمجھیں. ہم اپنے خطیب حضرات کی ایجوکیشن کریں. ان کو اردو میں ترجمہ پڑھائیں. اور پھر جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہ چاہے روزانہ کا ایک طریقہ صحیح طریقے سے اردو میں بتائیں اسے. اور اس میں حقوق الباد پہ زیادہ دھیان دیں. کیونکہ علامہ یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا مور دین 80% حقوق الباد پہ ہے. 20% عبادات ہیں. ہم نے اسی چکر میں نا عبادات کرنی بہت اچھی چیز ہے. اس سے ہمارا اللہ سے رابطہ استوار ہوتا ہے. 5 وقتی نماز کریں اور اللہ میں سے ڈائریکٹ دعا مانگیں. اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں. وہ غفور الرحیم میں آپ کو معاف کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق الباد کا خیال رکھنا ہے. ہمیں انسانیت کا خیال رکھنا ہے. ہم نے دوسرے انسانوں کی مدد کرنی ہے. کیونکہ ہم انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرے. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق الباد کا بھی خیال رکھنا ہے. امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹس دیجیے. آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہم ہیں اور ہمیں اس سے بہت گائیڈ ملتی ہے. مدبر خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.